بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے طائف کا سفر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ سے مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی خاطر طائف کا سفر کیا۔ طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس سفر کے متعلق اہم معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلا ہمارا سوال یہ ہے، سفر طائف کب ہوا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کب تشریف لے گئے؟ تو اس کا جواب ہے شوال 10 نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 619 عیسوی میں طائف تشریف لے گئے۔ اگلا سوال ہے، طائف مکہ سے دور ہے یا طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ طائف مکہ سے تقریباً 60 میل فاصلے پر واقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 میل کی یہ مسافت پیدل طے فرمائی تھی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ جب آپ طائف پہنچے تو طائف کے 3 سردار تھے جن کے نام عبد یالیل، مسعود اور حبیب ہیں، اور ان کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی ہے۔ آپ نے ان کو دعوت دی ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام کیا؟ تو درست جواب ہے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام کیا۔ یاد رکھیں، سفر طائف اور غزوہ طائف یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں، اور ان دونوں کے مدت قیام کے متعلق بھی علیحدہ اقوال ہیں۔ چنانچہ سفر طائف کے متعلق تو یہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام کیا، جبکہ غزوہ طائف کے موقع پر طائف کا جو محاصرہ رہا اس کے متعلق اہل سیر میں سے 40 دن کا قول بھی ہے، 18 کا بھی ہے، 20 کا بھی ہے۔ یہ 10 والا قول جو ہے، 10 دن والا، یہ سفر طائف کے متعلق ہے۔ طائف کے جو سردار تھے وہ میں بتلا چکا ہوں، آپ نام دیکھ سکتے ہیں، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی، بجائے اس کے کہ یہ اسلام قبول کرتے، انہوں نے انتہائی بدتمیزی اور انتہائی گستاخی سے یہ لوگ پیش آئے، اور عرب کا جو ایک دستور تھا مہمان نوازی، اکرام اور اعزاز عزت، انہوں نے اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ طائف کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بد زبانی بھی کرتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، اور ساتھ میں پتھر بھی برساتے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو طائف سے 3 میل کے فاصلے پر آپ نے ایک باغ کے اندر پناہ لی ہے۔ تو سوال یہ ہے، وہ باغ تھا کن کا؟ تو وہ باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے، اور دعا کے ایک فقرے سے، ایک لفظ سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل طائف نے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اور تاریخ اسلام میں اس دعا کو دعائے مستضعفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ضعیف اور بے بس اور کمزور آدمی کی دعا، یعنی جس میں اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کی طرف سے بے قدری کا شکوہ انسان اللہ رب العزت سے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زخمی حالت میں تھے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی زخمی ہو چکے تھے، ان کا تقریباً سارا سر زخمی ہو چکا تھا۔ تو جب آپ اس باغ میں تشریف لائے، باغ کے مالک کا نام عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ، یہ ربیعہ کے بیٹے تھے، دونوں کافر تھے، اور ان کا یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تو آپ سے امتحان کے اندر اس کے فاصلے کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کا فاصلہ 3 میل تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو انگوروں کا خوشہ پیش کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ پیش کیجئے۔ اس غلام کا نام تھا عداس۔ عداس وہ نصرانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ انگور تناول کرنا شروع کیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر اس نے کہا یہ تو ایک ایسا جملہ ہے اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ تو یہ چیزیں سوال میں پوچھی جا سکتی ہیں کہ عداس کہاں کا باشندہ تھا؟ تو جواب نینوا کا۔ عداس کا مذہب کیا تھا؟ عیسائی مذہب تھا۔ اگلا سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے عداس کے ساتھ بات چیت میں تذکرے میں کس نبی کا وہاں پہ تذکرہ ہوا؟ تو حضرت یونس علیہ السلام جب انہوں نے کہا میں نینوا کا باشندہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مرد صالح یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو۔ تو اس نے یہ سوال کیا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، یعنی وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو حضرت عداس اس موقع پر مسلمان ہو گئے۔ بہرحال یہاں ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ جنات سے ہوئی۔ پوچھا جا سکتا ہے جنات سے ملاقات کہاں پر ہوئی؟ تو جنات سے ملاقات وادی نخلہ میں، اور وہ جو جنات تھے وہ مقام نصیبین کے جنات تھے۔ ایک جگہ ہے وہاں کے جنات تھے، ان کی تعداد کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔ ان جنات کا تذکرہ قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے، سورۃ احقاف میں اور سورۃ جن میں۔ قرن منازل نامی ایک جگہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو جبریل امین اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے بھی، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت نہ دی۔ ایک اور سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سخت دن، سنگین دن، احد سے بھی زیادہ سنگین دن کسے قرار دیا؟ تو وہ طائف کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا، پوچھا کہ آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ 70 مسلمان شہید ہوئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، شہداء کا مصلح کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس دن میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا۔ اس سے مراد وہی سفر طائف کے جب میں نے عبد جلیل کے صاحبزادوں پر اسلام پیش کیا مگر انہوں نے میری بات قبول نہ کی، اور قرن ثعالب پہنچ کر ہی مجھے افاقہ ہوا۔ تو یہ تھا سفر طائف کے متعلق مختصر سوالات۔ اس میں 2 سے 3 چیزیں مزید بھی آپ سن لیں۔ وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کیا وہ چند روز تھا، دن معلوم نہیں ہے۔ اکثر مورخین نے چند سیرت نگاروں نے چند دن ہی لکھا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ وادی نخلہ میں جو جنات تھے ان کا تذکرہ 2 مقام پر آیا ہے۔ تیسری بات آپ یہ یاد رکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کی خاطر 3 شخصوں کے پاس پیغام بھیجا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ پناہ کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخصوں کے پاس پیغام بھیجا ہے۔ ان میں سے ایک اخنس بن شریق تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے پاس پیغام بھیجا، اخنس بن شریق کے پاس، اور انہوں نے معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد سہیل بن عمر کے پاس بھی یہی پیغام بھیجا کہ انہوں نے کہا بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا اور اسی نے آپ کو پناہ دی، اور انہی کے پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ اس پناہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ان کے پاس بھیجا ہے غار حرا میں جب آپ موجود تھے وہاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ انہی مطعم بن عدی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور
قیدیوں کی رہائی کے لیے مجھ سے کہتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ اگرچہ مطعم بن عدی مسلمان نہیں ہوا لیکن یہ غزوہ بدر سے پہلے فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان المطعم حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء، کہ اگر مطعم زندہ ہوتا اور میرے ساتھ ان بدبودار لوگوں کے متعلق کلام کرتا لترکتہم لہ، تو میں ان سب کو اس کی خاطر چھوڑ دیتا۔ تو یہ سفر طائف کے متعلق کچھ اہم سوالات تھے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔